والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللہ کے کلام سے دو مقامات سے دو آیات کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یا اس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ کہیں لوگوں سے، یہ سوال کریں لوگوں سے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وہ جس کے پاس علم ہے اور وہ جس کے پاس علم نہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب اس کا ایک ہی ہے کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جس کے پاس علم ہے وہ جس کے پاس علم نہیں، اس سے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے. بہرحال اس موضوع پر بہت ممکن ہے مسجد احدہ کے امام سے بھی آپ نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہوں، لیکن کچھ بنیادی باتوں کا میں یہاں تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اصل میں موجودہ ماحول اور حالات اور ایام اور سنہ یا زمانے میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ افراد کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، لوگوں کو علم سے آراستہ کرنا چاہیے. بہت زیادہ اس پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا: ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. تو تعلیم کے نام پر، علم کے نام پر آج جتنی محنت ہو رہی ہے اور جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور جتنا وقت صرف ہو رہا ہے، نتیجے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو مجموعی طور پر جہالت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی کا فرمان پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے: ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے. اسباب کیا ہیں، بنیادی وہ وجوہات کیا ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ ہمارے پاس ہے، تعلیم پر زور ہے، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، باوجود اس کے جہالت بڑھتی جا رہی ہے. ایسا کیوں؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ یاد رکھیں: علم دینی ہو یا دنیاوی، اور میں یہ بہت جذباتی خطاب تو نہیں کر رہا ہوں، بہت ممکن ہے درمیان میں کسی سے پوچھ بھی لوں، اسی لیے پوری توجہ سے میری باتیں آپ سنیں گے. علم دینی ہو یا دنیاوی، وہ انسانیت کے لیے تمغہ فضیلت اور ترہ امتیاز ہے. اور اس کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک انسان میں کمال پیدا ہو جائے، وہ فضل والا ہو جائے. بس یہ اصل مقصود ہونا چاہیے. اس کو اگر یاد رکھیں گے آپ تو بات کی تفصیلات سمجھ میں آئیں گی. حصول علم کا مقصد کیا ہے کہ انسان فضل والا ہو اور کمال والا ہو جائے. یہ اصل مقصود ہونا چاہیے. جہاں تک یہ جو تقسیم ہے نا، دینی علم اور دنیاوی علم، یہ جو تقسیم ہے ہماری، یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے. اگر مقصد آدمی کا ٹھیک ہو تو مقصد کے اعتبار سے یہ تقسیم کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. بچوں کو، بڑوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اگر مقصد آدمی کا ٹھیک ہے تو پھر یہ تقسیم کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. موضوع کی وضاحت کے لحاظ سے ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ عصری تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی علم ہے اور یہ اخروی علم ہے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس یہ چیز، اور قرآن نے بھی اس کو کہا ایک جگہ. اللہ نے بیان فرمایا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو علم رکھتے ہی نہیں۔ ہاں علم رکھتے ہیں تو کس کا رکھتے ہیں؟ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے ظاہر کا علم ہے ان کو، پھر کس علم سے غافل ہیں؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ وہ جو آخرت میں کامیابی دلوانے والا علم ہے نا، اس سے وہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے ہے، مقصد اگر جو میں بعد میں بیان کرنے والا ہوں وہ ہے تو یہ تقسیم کوئی تقسیم نہیں۔ جہاں تک بات ہے دنیاوی علم کی اور اخروی علم کی، اخروی علم کے بہت سارے فائدے ہیں جو ماضی میں بھی نظر آئے، حال میں بھی نظر آ رہے ہیں، مستقبل میں بھی نظر آئیں گے۔ ظاہر بات ہے دینی علم اگر کسی کے پاس آتا ہے تو وہ عالم ہوتا ہے، بعض اس میں قاضی ہوتے ہیں، بعض اس میں مفتی ہوتے ہیں، ہے نا، لہذا مختلف منصبوں پر فائز ہو کر کے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور لوگوں میں بیداری لاتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، معاشرے سے گندگی کو دور کرتے ہیں، بے حیائی کو ختم کرتے ہیں۔ بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا، بڑے بڑے جو ہے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ لیکن اگر آپ آگے بڑھیں دنیاوی علم کے اعتبار سے جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے فوائد کہاں تک ہیں اور لوگوں نے اس علم کو حاصل کر کے کتنی کامیابی حاصل کی ہے، کتنے وہ کامران ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایک اصل موضوع کی طرف آ کر کے اس کی وضاحت کر دوں تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر دنیاوی علم وہ بیہودہ نہ ہو اور اس میں لایانی چیزیں موجود نہ ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ مجھے پہلے بھی کہا گیا کچھ اخوان نے آ کر کے کہ شیخ بہت دقیق الفاظ آپ استعمال نہ کیا کریں، ہماری عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کروں میں عادت سے مجبور ہوں، اب وہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو امام صاحب اور یہاں کے کچھ احباب جو سمجھدار ہیں وہ سمجھا دیں گے۔ اگر دنیاوی علم اس میں بیہودگی نہیں ہے اور لایعنیت اس کے اندر موجود نہیں ہے تو ایسا علم اصلاح معاش کی نیت سے، تدبیر سلطنت کی جو ہے نیت سے اور اخلاق کو سنوارنے کی نیت سے اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو بالواسطہ یہ اللہ تعالیٰ سے تقرب پانے کا ذریعہ ہے۔ کتنا اچھا علم ہے یہ۔ نیت آپ کی کیا ہو گئی؟ یہی اصل مجھے بتلانا مقصود تھا کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے، جہالت کیوں بڑھ رہی ہے، آگے ہم دیکھیں گے۔ اگر دنیاوی علم میں بیہودگی نہیں پائی جاتی، لایعنیت نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر ایسا علم اگر آپ حاصل کرتے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے؟ اخلاق آراستہ ہوں، آپ کی نیت کیا ہے؟ اصلاح معاش ہو، آپ کی نیت کیا ہے؟ تدبیر سلطنت ہو، تو ٹھیک ہے، یہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ سے تقرب پانے کا ایک ذریعہ ہے، بہت اچھا علم ہو گیا۔ وہیں آپ دینی علم کی بات لے لیں، دینی علم ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کی نیت یہ ہے کہ دنیا کمائی جائے اور نام کمایا جائے، لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا جائے، تو پھر یہ علم دینی ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان ہے۔ دیکھیے وہ دنیاوی علم ہوتے ہوئے بھی فائدہ مند ہے اور یہ دینی علم ہوتے ہوئے بھی نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ مقاصد ٹھیک نہیں ہے، وہاں مقصد ٹھیک ہے اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ بن گیا، یہاں دینی علم ہوتے ہوئے بھی مقصد ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے خسارہ اور نقصان ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان آپ کو بتاؤں میں؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے اس نقصان کو واضح کیا۔ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو علم اللہ کی خوشنودی پانے کی نیت سے حاصل کیا جاتا ہے، اس علم کو اگر کوئی حاصل کیوں کر رہا ہے؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله،
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنیا، اس علم کو حاصل کر رہا ہے دنیا کمانے کی نیت سے، پیسہ حاصل کرنے کی نیت سے، تو لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملنے والی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا یہ؟ کون سا علم ہے یہ؟ ہاں، دینی علم۔ کیوں ایسا ہوا؟ نیت آدمی کی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او لیصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ وہاں جنت کی خوشبو نہیں تھی، اب یہاں کیا؟ من طلب العلم، علم کو حاصل کر رہا ہے۔ کیوں حاصل کر رہا ہے؟ علماء کرام سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، مقصود یہ، نیت یہ۔ کیوں علم حاصل کر رہا ہے؟ عوام کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، عوام پر غلبہ پانے کے لیے۔ ان نیتوں سے اگر وہ جو ہے علم دین کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو کہاں داخل کرے گا؟ جہنم کی آگ۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا نقصان ہے، اور اس نقصان کے لیے آپ کو معلوم بھی ہے جہنم کی آگ سب سے پہلے جن لوگوں سے دہکائی جائے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ دنیاوی، قرآن، قاری قرآن، جواد، کون ہے؟ وہ دنیا کے معاملات میں نہیں، دین کے معاملے میں خرچ کرنے والا، سخی، جواد، شہید، مالدار، عالم دین۔ جہنم کی آگ دہکائی جا رہی ہے، کیوں؟ مقصد کیا تھا آپ کا؟ لوگ قاری کہیں، لوگ سخی کہیں، لوگ کہیں جان دینے والا فلاں فلاں، مل گیا نا یہ سب کچھ دنیا میں، اب یہاں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے قلوب کی اصلاح، مقاصد کا ٹھیک ہونا کامیابی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ مقاصد اگر ٹھیک نہیں تو کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ تو آج تعلیم کے نام پر جتنی محنت اور جتنا پیسہ صرف ہو رہا ہے، مقصد ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اس کے نتائج ہاتھ نہیں آ رہے ہیں، مقصد ہمارا ٹھیک نہیں۔ اب آگے چل کر کے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو بہرحال معلوم کیا ہوا؟ اگر دینی علم بھی ہے، مقصد آدمی کا ٹھیک نہ ہو تو دینی علم اس کے لیے خسارے کا باعث، نقصان کا باعث۔ ٹھیک؟ دنیاوی علم ہے اور نیت آدمی کی بہت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقرب پانے کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ ایک قانون انہوں نے بنائے رکھا تھا کہ کوئی آدمی اگر خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، ظاہری بات ہے اس کا گہرا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے، آخرت سے؟ دنیا سے۔ اب یہ دنیاوی کام کاج کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو کہا اجازت نہیں ہے اس کو جب تک کہ وہ دینی معاملات اس سلسلے میں معلوم نہ کر لے۔ اس کو دینی معلومات نہ ہو اس وقت تک وہ خرید و فروخت کا کام نہ کرے۔ کیوں؟ جاننا نا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیسے کمانا چاہیے، کیسے صرف کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اعتبار سے یہ لازم و ملزوم ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شرعی علم کو حاصل کریں اور دنیا میں عملی انداز سے لوگوں کے سامنے پیش آئیں یا لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں، اس کے فوائد ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اگر دینی علم ہے، مقاصد ٹھیک نہیں تو نقصان، دنیاوی علم ہے، مقاصد اگر ٹھیک ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اب بنیادی طور پر یہی بات سامنے آئی ہمارے پاس کہ علم چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، وہ انسانیت کے لیے تمغہ فضیلت اور ترہ امتیاز ہے۔ اور انسان کو علم حاصل کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ وہ فضل والا ہو جائے اور اس میں کمال آ جائے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ ایک قدم ہم اور آگے بڑھتے ہیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ ایسا تھا زمانہ قدیم میں، لوگ اصل علم کس کو سمجھتے تھے؟
وہ جو دین کا علم ہوتا تھا اسی کو اصل علم کہتے تھے، اور اس کے حاصل کرنے والے کو عالم کہا جاتا تھا۔ بعد میں چل کر کے پھر کیا کیا بعض لوگوں نے کہا بھئی دیکھیے دینی علم حاصل کرنے والا یہ عالم، اس میں ماہر جو ہے وہ عالم، اور زیادہ اگر ماہر ہو تو علامہ بھی، ٹھیک ہے۔ دنیاوی علم کو حاصل کرنے والا ان کے یہاں ایک اصطلاح بن گئی، کیا؟ یہ عالم نہیں، تعلیم یافتہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں فرق؟ دینی علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ عالم ہو گیا۔ دنیاوی علم کسی کے پاس ہے تو وہ تعلیم یافتہ، ٹھیک ہے۔ ایک اصطلاح بنی ایسی، لوگوں نے بنایا، اور بعض لوگ اس کو اچھا بھی اس لیے سمجھتے ہیں کہ تاکہ فرق تو ہو جائے کس بات کا، کون دینی جو ہے علم رکھنے والا ہے اور کون عصری علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں عصری علم اور اثری علم ساس ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو اثری علم کس کے پاس ہے اور عصری علم کس کے پاس ہے؟ صاد سے اگر ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہے، اور ثا سے اگر ہے تو وہ عالم ہے وہ۔ تو لہذا ایک فرق یہ کیا گیا۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کو علم مت کہیے، یہ ہنر ہے، یہ فن ہے، لہذا اس کے حاصل کرنے والے کو تعلیم یافتہ کہا جائے گا۔ بقیہ جو اصل علم ہے وہ کون سا ہے؟ شریعت کا علم ہے، وہی اصل علم، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ کیا پڑھیں؟ ہاں، کیا پڑھنا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں کہا کہ پورا قرآن پڑھیے۔ اب قرآن ظاہری بات ہے یہ وہی ہے نا، وہ سائنس والی کتاب اس طرح کا تو مسئلہ نہیں ہے نا۔ یہ پورا قرآن، امام قرطبی اجماع نقل کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ کیا نقل کرتے ہیں؟ اجماع ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہاں اقرا کہہ کر کے حکم کس بات کا دیا؟ پورا قرآن پڑھیں آپ۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں پہلی 5 آیتیں اور پورا قرآن پڑھنے کا حکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ پہلی 5 آیتیں اور پہلی مرتبہ جبرائیل امین کی آمد اور پہلا حکم اقرا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھنا۔ ابھی پورا قرآن آیا ہی نہیں تو کیسے پورا قرآن پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جب جبرائیل امین رب کی جانب سے احکام اور کلام کی آیات لے کر کے آئیں گے، ہر آیتوں سے پہلے اقرا نہیں رہے گا، اسی اقرا میں وہ شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ کتنے اقرا ہو جائیں گے؟ اب 23 سال تک آ رہے ہیں نا جبرائیل امین، اب 23 سال میں ہر مرتبہ آنے کے بعد پہلے کیا کہنا پڑے گا؟ اقرا۔ تو پھر اللہ کے نبی کو بھی امانت داری کے طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو نقل کرنا پڑے گا۔ تو پھر اب کتنے اقرا ہو جائیں گے؟ تو اسی لیے امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آغاز اگرچہ ہے لیکن اختتام تک جتنی آیات آتی رہیں گی، نزول ہوتا رہے گا، وہ تمام آیتیں اسی اقرا میں شامل ہیں، لہذا اس اعتبار سے پورا قرآن پڑھیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ شرعی معاملہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا فرق ان لوگوں نے جو کیا، یہ فن ہے، یہ جو ہے ہنر ہے، اسی لیے اس کو تعلیم یافتہ کہیے، اور اس کے بعد جس کے پاس شریعت کا علم ہے اس کو کیا کہیے؟ عالم کہیے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلا حکم کس کا دیا ہے؟ اقرأ القرآن، کیا پڑھیے آپ؟ قرآن پڑھیے۔ ایسی کتنی آیات ہیں جس میں شریعت کے علم کی طرف روشنی، جس پر زور دیا گیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، وہاں شرعی علم مراد ہے۔ اسی طرح سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، شرعی علم مراد ہے۔ بہت ساری آیات اس ضمن میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، شرعی علم والے لوگ مراد ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جن کے پاس کتاب علم ہے وہ لوگ مراد ہیں یہاں۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ تو بعض لوگوں نے ایک تعریف میں فرق کر کے لوگوں میں ایک بات عام کر دی کہ علم اصل میں شریعت کا ہے، اس کے جاننے والے کو، اس کے حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیاوی علم جس کا نام دیا گیا اس کے حاصل کرنے والے کو، وہ اصل میں فن ہے، وہ اصل میں ہنر ہے، لہذا اس کے حاصل کرنے والے کو تعلیم یافتہ کہا جائے۔ یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، فرق کے لیے آپ رکھیں، کوئی ضروری نہیں آپ کو ایسا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ، یہاں جتنے ممالک اس کے اطراف و اکناف کے ہیں، وہ تمام کے تمام جدید جو تعلیم ہے اس جدید تعلیم کے یہ امام کہلاتے ہیں لوگ۔
اب پھر ایک دوسری اصطلاح نا، قدیم تعلیم اور جدید تعلیم. قدیم تعلیم کون سی ہوئی؟ شریعت کی. جدید تعلیم کون سی ہے؟ دنیاوی. تو کہا یہ جدید تعلیم کے امام ہیں یہ لوگ. میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے. جب یہ جدید تعلیم کے امام ہیں تو ان کے نزدیک فن، ہنر، عصری اور دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان تماموں کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے کا ہر انسان با کمال ہو، فضل والا ہو، علم والا. بس اگرچہ کہ وہ ضرورت خانہ صاف کر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے، ضرورت پڑے گی اس لائن سے نکل کر کسی اور لائن میں آتا ہے تو اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ پہلے سے علم ہونا چاہیے. اس کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ صلاحیت ہونی چاہیے. وہ کمال والا ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے. ان کا مقصود صرف یہی تھا، ہر آدمی کمال والا ہو، ہر آدمی کے پاس علم ہو. یہی اصل مقصود تھا ان کا، کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں کام کرنے کی انسان کو ضرورت پڑے تو وہاں اسے یہ محسوس نہ ہو کہ اس اعتبار سے اس میدان میں، اس ماحول میں بالکل جو ہے نا جاہل ہوں، مجھے کچھ عطا پتہ نہیں ہے. نہیں، علم اس کے پاس ہونا چاہیے. تو امریکہ اور یورپ اگرچہ کہ جدید علوم کے یہ امام کہلاتے ہیں، ان کے یہاں بھی جدید علوم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسان فضل والا ہو جائے اور کمال والا ہو جائے. اب اس کے بعد آتے ہیں برطانیہ. انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اقتدار پر رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنا، لوگوں پر بھی اپنی حکومت قائم رکھنی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب انہوں نے ایک لوگوں کو نیا جو ہے ایک یوں کہیے کہ شوشہ دیا، یا نئی ایک چیز لوگوں کے ذہنوں میں داخل کر دی. یہ وہاں کی پیداوار ہے. کیا کہا انہوں نے؟ جتنے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں، طالبات ہیں، یہ اگر علم حاصل کرتے ہیں، یہ ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں، یہ تو باصلاحیت بن کر کے آنے کے بعد ان کو حکومتی ملازمتیں ملیں گی. تو اب علم کس نیت سے حاصل ہو رہا ہے؟ نوکری، ملازمت. یہی ہے کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے، کس مقصد سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ کا مقصد یہ ہے بہت اچھے نمبرات ہمیں چاہیے، بہت بڑی ڈگری چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد ہم کو کیا چاہیے؟ نوکری چاہیے، ملازمت چاہیے. لہذا برطانیہ نے یہ کیا، اور اس کا مقصود یہ تھا اہم جو منصب ہیں حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے وہ سب ہمارے ہاتھ رہیں گے. ما بقیہ جو ہوں گے ان ما بقیہ میں سے لوگوں کا ہم انتخاب کریں گے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جو پوری طریقے سے 100% ہمارے تابع دار ہوں. اور اس کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ اب سارے انگریز کو تو وہاں نہیں لا سکتے تھے. انگریزی زبان کو اتنا عام کیا کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے سوچا کہ ایک آدمی پڑھتے پڑھتے ظاہر میں بھی باطن میں بھی کیا ہو جائے؟ انگریز ہو جائے. یہ ظاہر میں بھی پورا انگریز ہونا چاہیے اور باطن میں بھی پورا انگریز ہونا چاہیے. اب نتیجہ یہ ہے کہ تعلیمی جو ہے وہ جو اصول، ضوابط، قاعدے کلیے وغیرہ جو بنے، اس طرح کے پڑھانے والوں کی جو تربیت ہوئی اس طرح سے کہ اب پڑھتے رہو، آپ مہارت حاصل کرتے رہو، آپ مقاصد جو آپ کے وہ مقاصد کو ذہن میں لے کر بڑھتے رہو آگے آپ. نتیجہ یہ ہے کہ اصلاح کم، جہالت زیادہ ہوتی جائے گی. مقاصد آدمی کے ہمیشہ کیسے ہونا چاہیے؟ صاف، شفاف، ستھرے، درست ہونا چاہیے. نتیجے میں آپ دیکھیے جب یہ بچوں کے ذہنوں میں بات آ گئی، اسکول و کالجز میں پڑھنے والوں کے، کیا کرنا ہے ہم کو؟ فارغ ہو کر کے پڑھ کر کے بہت اچھی نوکری حاصل کرنی ہے. زیادہ کوشش کیا ہے؟ حکومتی سطح پر ہم کو کوئی ملازمت مل جائے. تو ایک طرف سے حکومتی طور پر ملازمتوں کو پانے کے لیے جتنے لوگ درکار ہیں اتنے دور تو آ ہی جائیں گے، لیکن حاصل کرنے والے کئی گنا ہے نا. ایک طرف سے لڑکیاں بھی ہیں. اب سب فارغ ہو کر کے آئیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کل کے کل کو حکومت کیا دے؟ ملازمت دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کل میں سے کچھ ہی آئیں گے. اب جو بہت کچھ رہ گئے، حال دیکھیے اب کیا ہے. اتنا خرچ کر کے، اتنا وقت صرف کر کے، بڑی ڈگری پا کر کے، حاصل کر کے، اب نوکری نہیں ملتی. نتیجے میں یہ ہے کہ خودکشی کر لینا ہے.
نتیجے میں یہ ہے کہ غلط راستے اپنا لینا ہے۔ کون ذمہ دار اس کا؟ کس تعلیم کی جو ہے مطلب یہ کہ مطلب یہ اثرات، کیسی تعلیم کے اثرات ہیں؟ یہ ہو رہا ہے باقاعدہ ایسا، مقصد پورا نہیں ہوا غلط قدم اٹھا لیا ہے، مقصد پورا نہیں ہوا دنیا سے رخصتی ہو گئی۔ کون ذمہ دار؟ حکومت ذمہ دار، والدین ذمہ دار، کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ اس سلسلے میں بہت سنجیدگی سے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جن کو ہم تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کے مقاصد ہم ٹھیک کریں۔ ہاں یہ اچھا، ان کے مقاصد ہم ٹھیک کریں۔ مقصد اگر ٹھیک ہے تب تو بہتر، اگر مقصد ٹھیک نہیں تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میں باہنر رہوں، میرے پاس علم آئے، میں فضیلت والا رہوں، کمال والا رہوں، کبھی کسی موقع پر زندگی کی کسی موڑ میں کہیں میری ضرورت پیش آ جائے وہاں میں جاہل نظر نہ آؤں، بہرحال میں لائق ہوں، فائق ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، کسی بھی شعبے میں مجھے استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ مقصود اصل میں اس کے ذریعے کیا ہے، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ میں بات کہہ دوں تو شاید بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی دنیاوی علم حاصل کرتا ہے اور دنیاوی علم کے حصول کے ذریعے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اخروی زندگی کو سنواروں، آراستہ کروں، خلق کا، لوگوں کا فائدہ کروں، لہذا اس اعتبار سے میری آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے، ٹھیک؟ تو ایسی صورت میں آپ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے، کامرانی سے ہمکنار ہوں گے، وگرنہ بڑا نقصان ہوگا۔ دو چار باتوں میں سے ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیے، ہمارے یہاں اس وقت کیا ہو گیا، ایک طرف تو یہ ہے کہ ملازمت، نوکری دماغ میں آ گئی ہے تعلیم کے حوالے سے، اور وہ نہ ملنے کے نتیجے میں غیر غلط فیصلے ہم کرنے لگ گئے، بڑا نقصان ہو رہا ہے اس سے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جن اسکول اور کالجز میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ان کو دین سے متنفر کرنے کے لیے کبھی علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے انہیں ملائیت کا خطاب دیا جاتا ہے، تاکہ عوام کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں کیا چیز آئے؟ نفرت کا ماحول پیدا ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ ملا ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرسودہ نظام لے کر کے آنے والے لوگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کچھ نہیں جانتے، یہ صرف حیض کے مسائل ان کو معلوم ہیں، طلاق کے مسائل ان کو معلوم ہیں، دیگر مسائل کا ان کو کوئی علم نہیں ہے، دنیا کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کی ذہانت، ایک تو مقاصد ٹھیک نہیں، دوسرا یہ کہ اس ماحول میں جو ذہن دیا جاتا ہے وہ اس طرح کا ذہن۔ اور مزید عجیب بات یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو یہ نفرت پیدا کر دی جاتی ہے اور دوسری طرف مزید لا دینیت والے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان کو عام کرنے کے لیے افراد متعین کیے جاتے ہیں۔ یہ اور بڑا نقصان ہے۔ معاشرے میں آج کل دیکھیے اسلام کے نام پر کتنے اعتراضات ہو رہے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، منصوبہ بند طریقے سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، مقاصد ہمارے ٹھیک ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ اس کے لیے خلاصے کے طور پر یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، جب تک ہمارے یہاں تعلیمی نظام میں دینی ماحول نہیں آئے گا، دینی تربیت نہیں ہوگی، بچوں کے افکار اور ان کے ذہن میں دین کو سرایت نہیں کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے، اساتذہ، والدین، معاشرے کی اہم شخصیات جب تک اپنا اخلاقی کردار یا اپنا اخلاق اور اپنا کردار، بہتر رویہ بچوں کے سامنے بطور نمونہ پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک ماحول کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق کو پیش کریں بچوں کے سامنے، اچھا کردار ان کے سامنے رکھیں اور دینی ماحول میں وہ خود ڈھلے ہوئے ہوں۔ اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اچھے اخلاق کو پیش کریں، عملی نمونہ چاہیے بچوں کے سامنے، تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے سامنے، طالبات کے سامنے، چاہے وہ پڑھانے والیاں ہوں، چاہے وہ پڑھانے والے ہوں، چاہے گھر میں ماں باپ ہوں، لہذا یہ عملی نمونہ ان کا دینی اعتبار سے بچوں کے سامنے آنا چاہیے۔
جب تک عملی نمونہ نہیں آئے گا اور ہمارے یہاں تعلیم میں دین کو شامل نہیں کیا جائے گا یا دینی تربیت نہیں رہے گی، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا بڑی اچھی بات ہے، یہاں کے افراد، دیگر اور مقامات کے افراد بیدار ہو گئے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت دینی ماحول میں ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ عصری تعلیم سے آراستہ ہوں۔ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم عملی انداز سے شخصیات کو بچوں کے سامنے نہیں پیش کریں گے اور جہاں وہ ماحول ہے اس ماحول میں دینی تربیت کو نہیں جگہ دیں گے، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، بڑے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن اس کے نتائج صحیح نہیں آ رہے ہیں۔ نتائج آنے کے لیے ایک تو یہ کہ مقاصد ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کے سامنے عملی نمونہ ہونا چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ جس ماحول میں بچے پروان چڑھ رہے ہیں اس ماحول میں دینی تربیت رہنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں خلاصے والی ہیں، مقاصد ٹھیک ہوں، عملی نمونہ ہو، ماں باپ بھی عملی نمونہ ہو، استاد بھی عملی نمونہ ہو، معاشرے کے جو بڑے بڑے افراد ہیں وہ بھی عملی نمونہ، اہم شخصیات وہ بھی ان عملی نمونے کے طور پر سامنے آئیں، تو جا کر کے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور ماحول دینی جو ہے ہونا چاہیے، تربیت دینی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے آپ اس کا فائدہ ہے، اس سلسلے میں موٹے موٹے اصول عام عوام کے لیے بھی ہم بیان کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس طرف ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں کہیں دینی مجالس ہوتی ہیں، خیر کی مجالس ہوتی ہیں، خود کے ساتھ بچوں کو تربیت کے حوالے سے ضرور اس میں شریک کیا جائے۔ ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور بچوں کے مقاصد کو ٹھیک کرنے کے لیے، بچوں کو دین پر قائم رکھ کر کے ان کی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ دوسری جو بنیادی بات یہ ہے کہ مجالس العلماء، علماء کرام کی مجالس اختیار کرنا، بڑے بھی ایسا کریں، بچوں کے لیے بھی اس طرح کے کچھ حلقے قائم کیے جائیں ماشاءاللہ، کہ جس میں ایک استاد آئے اور آ کر کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی جو ہے نشست قائم ہو، اس میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے اتنی ہی مجلس میں ان کی ذہنی تربیت کرے۔ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ وہ بچے، اگر آپ مستقل کوئی کورسز اور کلاس شروع کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو جو مستقل عصری تعلیم ہی میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹہ یومیہ نہ صحیح، کم از کم 3 دن میں، کم از کم ہفتے میں ایک ایسا جو ہے وقت متعین کیا جائے کہ قابل، منجھے ہوئے، لائق فائق عالم دین کو طلب کریں، ان کے ساتھ ان کی مجلس کریں۔ تو مجالس العلماء یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے، ان بچوں کو، اس طرح کے لوگوں کو ان کے ساتھ بٹھایا جائے۔ تیسرا جو مرحلہ اس سلسلے میں ہے، دنیا کو سنوارنے اور آخرت کو آراستہ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ کتب بینی کی عادت ڈالنا۔ یہ بہت ضروری ہے، بچوں کے اندر یہ آنا چاہیے کہ فلاں کتاب پڑھو یہ زیادہ اچھا ہے، فلاں کتاب کا مطالعہ کرو یہ زیادہ مناسب ہے۔ لہذا عام موبائل کی دنیا میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی چیزوں کے دیکھنے یا اس کے سلسلے میں ان کو سہولتیں یا وقت دینے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی کتاب منتخب کی جائے استاد کے ذریعے، یا ماں باپ منتخب کریں کسی اچھے بڑے سے مل کر کے، بچے کو اس کے حوالے کریں، بیٹا اسے پڑھ کر مکمل کر کے خلاصہ بیان کر دو، ہم تم کو اس کے نتیجے میں اتنا انعام عطا کریں گے، تم کو اتنا جو ہے آپ کو اتنے روپے عطا کریں گے، یہ چیزیں ہم کو تم کو دیں گے۔ تو اس طرح سے کتب بینی کی عادت ڈالنا، مجالس العلماء، کتب بینی کی عادت، اور خاص کر کے جو اس طرح کی دینی مجالس ہوتے ہیں اس میں شراکت، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقاصد ٹھیک ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے کہ عملی نمونہ بچوں کے سامنے آنا چاہیے، عملی نمونہ والدین کا بھی، اساتذہ کا بھی، اور قوم کے اہم شخصیات کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جس ماحول میں بھی ہیں وہ، اس ماحول میں دینی تربیت رہنا چاہیے۔ اگر آپ دینی تربیت کو وہاں سے نکال لیں تو ایسی صورت میں اصلاح اور معاشرے کی، خود بچوں کی، یہ بہت جو ہے بعید بات ہے یا ناممکن سی چیز نظر آتی ہے۔ لہذا اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو میں نے اسی لیے آغاز میں اور ابتداء یہ بات کہی تھی کہ ہمارے مقاصد ٹھیک ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ذہانت کو لے کر کے بڑا رشک ہوتا ہے، اتنے ذہین کہ انہوں نے اپنے صحیح میں سب سے پہلی جس روایت کو جگہ دی ہے وہی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کیسے ذہین تھے
انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا سارا دار و مدار نیت پر ہے، ارادوں پر ہے۔ تو بچوں کے ارادے آپ بہتر کریں، بچوں کو بتائیں بیٹا یہ علم حاصل کر رہے ہو مقصد کیا ہے، مقصد نوکری کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، اس کے ذریعے پیسہ کمانا ہے۔ اور حال یہی ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے رات دن ایک کرتا ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے وہ بھی کیا کرتا ہے، بیمار کے آنے کا انتظار، آنے دیجئے بیمار کو، کیا کرنا ہے، اس کے مرنے اور زندہ رہنے کی اس کو فکر نہیں ہے۔ اس کو کس کی فکر ہے؟ پیسے کی فکر ہے۔ کیوں؟ نیت وہی تھی نا، میں نے اتنا خرچ کیا ہے تو مجھے اتنا آنا چاہیے۔ اچھا ضرورت بھی نہیں ہے تو کہے گا یہ چیک اپ کرائیے، یہ چیک اپ کرائیے، وہ چیک اپ کرائیے، فلاں کرائیے، فلاں کرائیے۔ بیچارہ وہ چیک اپ کرانے ہی میں 1000 روپے نکال دیتا ہے، پریشان، مہینوں میں اتنا نہیں کما سکتا، ایک مرتبہ بیمار پڑ کر کے سارے رقم اس نے ڈال دیے۔ اچھا اسے کوئی اس سلسلے میں غم بھی نہیں، کس کو؟ ڈاکٹر کو۔ کیوں؟ مقصد ٹھیک نہیں تھا نا۔ تو جب مقصد ٹھیک نہیں تھا تو اب وہ کہاں معاشرے کی اصلاح کرے گا، کہاں وہ لوگوں کے جو ہے غم میں، ان کے جو ہے پریشانی میں شریک رہے گا؟ اس سے تو پیسوں سے مطلب ہے، ہم نہیں جانتے، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ بعض مقامات پر تو ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ باقاعدہ افراد متعین کرتے ہیں، وہ نہیں ہے تب بھی اس طرح کی ذہن سازی کرو، اور اس طرح کی ذہن سازی کے بعد اسے طلب کرو، فلاں کرو۔ عجیب مسئلہ ہے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ تو مقاصد ہمارے ٹھیک ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا عجیب مسئلہ ہے، بعض بچے پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ان کا ذہن بنایا گیا ہے، دیکھو خوب کمانا ہے، اچھی نوکری لینی ہے، فلاں کرنا ہے۔ اب یہ بیچارہ پڑھنے کے بعد ایک بہترین باصلاحیت آدمی بن گیا، تو ہمارے یہاں معاشرے میں بھی آج کل یہی دیکھا جاتا ہے، بچی کے لیے کون چاہیے؟ ہاں، پڑھا لکھا بچہ چاہیے۔ اچھا وہ پڑھا لکھا بچہ، رشتہ جڑنے کی دیری ہے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خرچ ہوا نا بہت کچھ، اب وہ اتنا چاہتا ہے۔ اگر آپ گھر دے دیں تو بہت اچھا ہے، اچھا گھر نہیں دے سکتے ہیں، کار دے دیں تو بہت اچھا ہے، کار نہیں دے سکتے تو فلاں کام کاج کے لیے اتنے لاکھ اور کروڑ دے دیتے تو بہت اچھا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مقاصد آپ کے ٹھیک نہیں تھے۔ اس طرح آپ مطالبہ کریں گے، نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے جو ہے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مقاصد ٹھیک ہونا چاہیے۔ مقصد ٹھیک ہو، بچہ اگر اس مقصد کے تحت حاصل کرتا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے میں معاشرے کی اصلاح کروں گا، اس کے ذریعے میں اپنی آخرت کو سنواروں گا، اس کے ذریعے میں باکمال بن کر کے رہوں گا، کہیں بھی کسی بھی جگہ مجھے ضرورت پیش آ جائے، لہذا میں اس میدان میں اپنے آپ کو جاہل نہ تصور کروں، اپنے آپ کو نادان نہ تصور کروں، لائق و فائق رہنے سے میری زندگی بیت جائے گی، گزر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے، مقاصد کو ٹھیک کریں۔ باتیں اس ضمن میں بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف طبیعتوں میں آنا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، حصول علم کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے۔ میں نے بار بار یہ مثال دی ہے، آج پھر ایک مثال، یہی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ بحرین میں پڑھایا کرتا تھا بچوں کو، 2 عرب کے بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، ایک معاذ ہے، ایک جو ہے مثنی، چھوٹے کم عمر بچے تھے، مغرب کے بعد آتے پڑھنے کے لیے۔ اب حال یہ ہے، دیکھیے تربیت کس کو کہتے ہیں، کیسی تربیت ماں باپ نے کی، کیا ذہن بنایا ماں باپ نے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تربیت کریں اور بچوں کا ذہن بنائیں، ان کے ذہنوں کو آراستہ کریں۔ ہوا ایسے کہ وہ چھوٹا بچہ مثنی آیا پڑھنے کے لیے، پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے جب وہ جانے لگا تو اس کا بڑا بھائی دروازے میں داخل ہوتا ہوا اس کو نظر آیا، تو اس نے کہا میں بڑے بھائی کے ساتھ جاتا ہوں، اس وقت تک مسجد میں پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو پڑھو۔ پڑھنے لگا تو شرارت کرتے ہوئے کبھی ادھر کودتا ہے، کبھی ادھر کودتا ہے، کبھی ادھر۔ تو میں نے کہا یا معاذ لا تفعل ہکذا، اے معاذ ایسے مت کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے سنا، پھر شرارت شروع کر دی۔ میں نے دوسری مرتبہ کہا یا معاذ لا تفعل ہکذا اضربک ضربا شدیدا، ایسے مت کرو، بہت سخت تمہاری اب میں پٹائی کروں گا۔ اب یہ جو ڈرانا تھا مجھے، میں نے تو ڈرا دیا۔ ہمارے یہاں تو صرف ڈراتے نہیں ہیں، جی بھر کر کے کیا کرتے ہیں، پٹائی بھی کر دیتے۔ کہا میں نے صرف ڈرا دیا تھا۔ تو دور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اسمع یا استاذی، اے میرے استاد سنیے آپ میری بات کو، ما اخافک شیئا ولکن اخاف اللہ رب العالمین، کہتا ہے میں تم سے ذرہ بھی نہیں ڈرتا، میں کس سے ڈرنے والا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ کچھ دیر کے لیے میں سکتے میں آ گیا کہ بھئی یہ بچوں کی ذہانت ہے اور یہ بچوں کا جو ہے مزاج ہے اور یہ طبیعت ہے
کہ صرف ایک جملہ میں نے سختی کا استعمال کر کے کہا ایسی شرارت کرو گے تو پٹائی کروں گا، ماروں گا تمہیں، تو فوراً کہتا ہے اس میں آیا استاذی میں اخافک شیئا ولکن اخاف اللہ، میں تم سے نہیں ڈرتا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں۔ آدمی کی طبیعت میں یہ بات آئے۔ دیکھیے اب ہمارے یہاں گمراہی کے اسباب میں سے مقاصد ٹھیک نہ ہونے کے نتیجے میں حال کیا ہے؟ ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں تعلیم کے نام پر ہم خرچ بھی کرتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس ماحول میں بچہ بننے کے بجائے ماحول کے اثرات کو لے کر کے ڈگری لینے تک باہر آ کر کے کیا بن گیا ہے؟ بے دین ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بے دین ہو گیا ہے۔ بچی کیا ہو گئی ہے؟ بے دین ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنے زندگی کے فیصلے کر لیے ہیں اور مرتد ہونے تک کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں تعلیم کے نام پر، یہی تعلیم نا، بڑی بڑی تعلیم کے نام پر آپ نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو بے دین کر دیا۔ کیوں؟ مقاصد ٹھیک نہیں تھے۔ مقاصد بہت صحیح ہونا چاہیے، یہی بنیادی بات ہے جس کو بیان کرنے کے لیے میں نے کہا جتنے بھی بچوں کو آپ پڑھائیں، جتنی بھی طالبات کو آپ پڑھائیں، پہلے مقصد ان کے ذہن میں کیا مقصد ہے آپ کا اس کے ذریعے، آپ چاہتی کیا ہیں اس کے ذریعے؟ اگر مقصد بڑا محدود ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے نتائج بھی جو ہے غلط نکلیں گے۔ مقصد اگر بڑا اچھا ہے، وسیع ہے، تو اس کے نتائج بھی بڑے اچھے نکلیں گے۔ اسی لیے اس کو ذہن میں رکھیے۔ میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے یہ ساری باتیں کافی وافی ہیں۔ اشارتاً میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ تعلیم کے نام پر آج ہو کیا رہا ہے؟ جہالت بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اچھا، علم کے اٹھا لیے جانے میں شرعی علم اگر آپ مراد لیتے ہیں تو اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کتنے اہل علم اٹھا لیے گئے اس دنیا سے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہوگا کیا؟ جب اہل علم اٹھا لیے جائیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ پھر ہوگا یا لوگ سارے مل کر کے جاہل کو اپنا ذمہ دار بنا لیں گے۔ جاہل کو جب اپنا ذمہ دار بنا لیں گے تو فتوے پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے بغیر علم کے۔ یہ دیکھیے آپ کتنا بڑا نقصان، بغیر علم کے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا جائے گا اور ان کے فتوے دیتا جائے گا، خود بھی گمراہ ہو جائے گا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ تو لہذا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ مقاصد ہمارے ٹھیک ہوں، چاہے دینی علم حاصل کریں آپ، چاہے دنیاوی علم حاصل کریں، دونوں کے لیے مقاصد ٹھیک ہونا چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ دنیاوی علم کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب پانے والے بن جائیں، دینی علم کے ذریعے تو اخروی زندگی ہماری سنور جائے۔ ایسے مقاصد کے تحت علم کے حاصل کرنے میں خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں، خاص کر کے بڑے بڑے ذمہ داران جو مسلمانوں میں ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول بچوں کو دیں کہ اس ماحول میں دینی تربیت شامل رہے۔ اگر وہ شامل نہیں ہے تو اصلاح کی کوئی امید نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھوں میں آلے اور اس کے علاوہ راستوں پر دوست و احباب۔ ظاہری بات ہے ماں باپ اگر رات میں بچہ پہنچ رہا ہے تو صبح تک کھلا پلا کر سلا دیتے ہیں، صبح تیار کر کے بھیج دیا تو 5-7 گھنٹے کہاں ہے وہ؟ اسکول اور مدرسے میں ہے۔ لہذا اس اسکول میں جن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، جن اساتذہ کے ساتھ رہتا ہے، اب وہاں کی صحبت کا تو اثر ہونا ہے نا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے کی تربیت ٹھیک ہو، اس کی طرف توجہ کی جائے اور خاص کر کے کڑی نظر رکھی جائے اور دینی تربیت میں ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آپ تماموں کی اولاد کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تماموں کی اولاد کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تماموں کو اخروی زندگی میں کامیابی کی غرض سے حصول علم کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگارہ، جو بھی اچھی کوششیں، کاوشیں لوگوں کی ہو رہی ہیں بچوں کے حق میں، اہل ایمان اور اہل اسلام کے حق میں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کے جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو ناکام فرما اور انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔